ناظرین، کسی بھی بڑے شاعر، صوفی یا فلسفی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا پیغام کتنے عرصے تک زندہ رہا اور ان کی تعلیمات نے لوگوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں مرتب کی۔ یونس ایمرے رحمۃ اللہ علیہ بھی ترکی زبان کے ایک بڑے صوفی شاعر تھے جن کا کلام آج بھی زندہ و جاوید ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر رہا ہے۔ یونس ایمرے کی زندگی پر ایک تفصیلی ویڈیو ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں، جبکہ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یونس ایمرے کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے کلام میں ایسا کیا جادو ہے کہ لوگ آج سینکڑوں سال بعد بھی ان کے دیوانے ہیں اور ان کے نام کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی یونس ایمرے کی شاعری اور تعلیمات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، اس زمانے میں بھی انسان فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ذات پات، رنگ، نسل اور نسلی تعصب ہر طرف پایا جاتا تھا۔ اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو اتحاد کی بجائے سب فرقہ فرقہ کا نعرہ لگانے میں مصروف تھے۔ غرض کے نفرت کی آگ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس ماحول میں یونس ایمرے نامی ایک صوفی بزرگ نے شاعری کے ذریعے اپنے پیغام کو پھیلانا شروع کیا۔ انہوں نے گلی گلی، نگر نگر، ہر چھوٹے بڑے شہر اور علاقے میں سفر کیا اور انسان دوستی کا پیغام عام کیا۔ لوگوں کے دلوں میں محبت اور خلوص کی وہ شمعیں روشن کی جنہیں آج تک جہالت اور نفرت کی آندھی نہیں بجھا سکی۔ انہوں نے بہت زیادہ مشکل زبان استعمال کرنے کی بجائے نہایت سادہ اور آسان زبان کا استعمال کیا تاکہ عام لوگ ان کی بات کو آسانی سے سمجھ پائیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا خلوص اور نیک نیتی اللہ کو پسند آ گئی اور اہل ترک کے دلوں میں ان کا کلام گھر کر گیا۔ لوگ آج بھی ان کے دیوانے ہیں اور اہل ترک کی ان سے محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ آپ کو رومی سے بھی بڑا شاعر مانتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اسلام، تصوف، روحانیت، انسان دوستی، اللہ اور اس کے رسول سے گہری عقیدت کا درس ملتا ہے۔ عشق نبی سے لبریز ان کے اشعار کسی شاہپارے سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اسلام کے 3 درجے بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلا درجہ عقیدہ یعنی ایمان ہے، دوسرا درجہ اطلاق یا قواعد کا ہے اور آخری درجہ احسان ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو پہلے 2 درجوں کو مکمل کر چکا ہو اور تیسرے کی تلاش میں اپنے ذہن، جسم اور روح کو زندہ رکھے ہوئے ہو۔ آپ کی شاعری کا ایک اور اہم پہلو موت کی تیاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سبز اور سرخ رنگ میں ملبوس دنیا ایک دلہن کی مانند ہے، اس کو جتنا بھی دیکھو دیکھتے ہی چلے جاؤ گے۔ اگر دنیا کی رنگینیوں میں آپ گم ہو گئے تو یہ زندگی ایک پل بھر میں ختم ہو جائے گی اور آپ کو پتہ تب چلے گا جب موت بالکل قریب آ چکی ہوگی۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ یونس ایمرے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے ساتھ جی مت لگاؤ، بلکہ اس میں عارضی لوگوں کی طرح ایک مسافر بن کر رہو جسے اپنی اگلی منزل کا انتظار رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک زہریلے کھانے کی طرح ہے جو دکھنے میں انتہائی مزیدار لگتا ہے، جسے دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے اور انسان کھائے بغیر نہ رہ سکے، لیکن اس کا انجام انتہائی دردناک ہے۔ ناظرین، موت کا خوف دنیا میں ایک بہت بڑا خوف ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خوف کو ختم کرنے کا آسان طریقہ اللہ سے محبت ہے۔ ڈریں تو وہ لوگ جن کا کوئی بھی نہ ہو، ہمارا تو خدا موجود ہے، اور جس شخص کا خدا کی ذات پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے تو وہ ہر لمحہ خوشی کے احساس میں رہتا ہے۔ اس کو انتظار ہوتا ہے کہ کب میری زندگی ختم ہو اور میں اپنے خالق سے جا کر ملوں۔ موت تو در حقیقت ایک پل ہے جسے پار کر کے ایک دوست دوسرے دوست سے مل سکتا ہے۔ تو موت کے خوف کو آپ رحمت اللہ علیہ بڑی آسانی سے ختم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ روح کے بیان پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی روح کو روح عطا کرو،
یعنی کہ اپنی ذات کو پہچانو، دیکھو کہ تم کیا ہو، اور پھر اپنی اندر کی ذات کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنی خامیوں کو دور کرو اور خوبیوں کو تقویت دینے کی کوشش کرو، تاکہ تم انسانیت کی معراج تک جا پہنچو اور اشرف المخلوقات کہلوانے کے لائق بنو۔ ناظرین، یونس ایمرے کی زندگی کا یہ سفر محض ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی بتائی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یونس نے اناطولیہ کے میدانوں سے پیدل سفر کیا۔ ایک دن جب وہ اناطولیہ کے میدانوں میں گھوم رہے تھے تو اس وقت ان کی ملاقات دو سفری درویشوں سے ہوئی، جنہوں نے انہیں اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی۔ پہلے دن کی شام کے وقت ایک درویش نے اللہ سے دعا کی اور دعا میں کھانے کی التجا کی، اور ان کی نماز کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایک پر اہتمام کھانا ان کا منتظر تھا۔ یونس ایمرے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اگلے دن عشاء کے وقت دوسرے درویش نے دعا کی تو کھانا دوسرے دن بھی اتنا ہی اچھا تھا جتنا پہلے دن والا پیش ہوا تھا۔ یونس کو یہ فکر ہونے لگی کہ شاید اسے بھی اپنی باری پر کھانے کی دعا کرنی پڑے گی، اور اگلے دن دونوں درویشوں نے یونس سے کہا کہ وہ بھی اللہ سے کھانے کی دعا مانگے۔ یونس نے خاموشی سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں ایسی دعاؤں کو نہیں جانتا، لیکن میں اسی نام سے آپ سے دعا کرتا ہوں جن سے میرے دوست آپ سے دعا کرتے ہیں، برائے کرم مجھے شرمندہ مت کیجیے گا۔ یونس نے جیسے ہی اپنی دعا ختم کی تو دیکھا کہ پچھلے دنوں انہوں نے جو کھانا کھایا تھا اس سے دگنا کھانا ظاہر ہوا ہے۔ دونوں درویشوں نے بہت تعجب کیا اور یونس سے پوچھا کہ تم نے کس کے نام پر اللہ سے دعا کی ہے؟ تو یونس نے جواب دیا کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ نے کس کے نام پر دعا کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے تابوتوک ایمرے کی درگاہ سے یونس نامی درویش کے نام پر دعا کی تھی، جسے سن کر یونس ایمرے حیران رہ گئے۔ اس کے بعد یونس تابوتوک کے پاس واپس آئے اور تمام تر ماجرا جاننے کی کوشش کی۔ تابوتوک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم آپ کو حق کے لیے مہر بند سینے کی طرح اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ غریبوں، اجنبیوں، پوشیدہ مخلوقات اور غمگینوں کا قریبی دوست بنیں گے۔ اب یہی تمہارا راستہ ہے، جاؤ اور اپنا فرض ادا کرو۔ اس کے بعد یونس ایمرے اناطولیہ کے ہر مربع انچ میں دن اور رات پیدل سفر کرتے رہے اور دیہی غریبوں کی زندگی کو تعلیم کی روشنی سے منور کرتے رہے۔ لوگوں کی ان کی شاعری سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے دیہات ایسے ہیں جو ان کی جائے پیدائش ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بہت سے دوسرے لوگ ان کی قبر رکھنے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں۔ یونس ایمرے نے لوگوں کو اسلام کی اصل روح سے روشناس کرایا، جس میں رنگ، نسل، امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یونس نے بنی نوع انسان کے اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب بھائی ہیں اور آدم و حوا کے فرزند ہیں۔ قابلیت والا وہ شخص ہے جس کے دل میں تقوی یا اللہ کا خوف ہے، اور وہ جو اچھے اعمال کرے اور نقصان دہ اعمال سے پرہیز کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرے۔ یونس ایمرے اپنے سارے کلام میں انسان سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ یونس کا کہنا تھا کہ قلب یا دل نفس سے لڑنے کے لیے ایک میدان جنگ ہے۔ تنازعات تب آتے ہیں جب کوئی اپنے نفس کا قیدی بن جائے اور صرف اپنے آپ سے محبت کرنے لگے۔ باحثیت ایک صوفی یونس ایمرے بھی سخت مشکلات سے گزرے تھے۔ یونس جانتے تھے کہ ان کی تدابیر میں انا کی کوئی جگہ نہیں۔ دوسروں سے خدمت وصول کرنے کی بجائے کسی کی خدمت کرنا زیادہ بہتر ہے، اور دوسروں کی خوشی میں سکون تلاش کرنا نفس کے فتنوں کے خلاف ایک جنگ ہے۔ ان کی نظموں کو پڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یونس ایمرے نے اپنی بات پھیلانے کی ہر حد تک کوشش کی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس اہم کام کو جاری رکھیں اور اپنی دنیا کو سب کے لیے امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کا ایک بہتر مقام بنائیں۔